الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم معزز طلباء عظام، آج کے درس کے اندر ہم حساب کتاب پر ایمان سے متعلق پڑھیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی کتاب فقہ الاکبر کے اندر لکھتے ہیں والحسابی، کہ حساب کتاب پر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل کے اندر چند ایک فوائد ہیں، وہ آپ حضرات کی توجہ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ حساب کتاب کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام کے تمام انسان اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ان سے ان کے تمام اعمال و اقوال کا حساب لیں گے۔ اسے حساب و کتاب کہتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب اللہ جل شانہ لیں گے۔ اگر اس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے، اللہ جل شانہ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر اس نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے، اللہ جل شانہ اسے سزا دیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کرتا ہے اگرچہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ اس کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کسی نے ذرے کے برابر گناہ کیا، برا عمل کیا، اللہ جل شانہ اسے سزا دیں گے۔ یہ آج کے درس کے فوائد میں سے پہلا فائدہ تھا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے آنے والا آخری انسان، قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، ایک ایک شخص کا اللہ جل شانہ حساب لیں گے۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ آپ کے پروردگار کی قسم ہم ضرور بضرور ان لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے، ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسا عمل کیا، گناہ کیا یا نیک عمل کیا۔ اللہ جل شانہ ہر ایک سے سوال کریں گے۔ لیکن اس کے اندر فائدہ نمبر 3 سمجھنے والا ہے کہ اللہ جل شانہ ہر ایک شخص سے تو حساب لیں گے، لیکن انبیاء علیہم السلام سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اگرچہ وہ انسانوں کی فہرست میں آتے ہیں، ہر ایک شخص سے حساب لیا جائے، اس میں انبیاء علیہم السلام بھی آتے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہم السلام سے اللہ جل شانہ حساب نہیں لیں گے۔ چنانچہ علامہ علاء الدین الخسکفی رحمہ اللہ الدر المختار کے اندر لکھتے ہیں وَالْأَصَحُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يُسْأَلُونَ، صحیح بات یہ ہے انبیاء علیہم السلام سے اللہ جل شانہ سوال نہیں فرمائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام سے
ان کے اعمال سے متعلق بعض پرس نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چند ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے افراد بھی ہوں گے جنہیں اللہ جل شانہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب ایسے افراد موجود ہیں جن سے حساب نہیں لیا جائے گا، جن سے سوالات نہیں ہوں گے، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے سوال نہ کیا جائے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے قبر کے اندر بھی سوالات نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب قبر کے اندر سوالات نہیں، روز محشر بھی اللہ جل شانہ ان سے سوالات نہیں فرمائیں گے، ان سے ان کے اعمال سے متعلق بعض پرس نہیں ہوگی۔ اسی طرح وجہ یہ بھی ہے کہ حساب کتاب اس شخص کا ہوتا ہے کہ جسے اللہ جل شانہ ایمان و کفر کے اندر اختیار دیں، جس کے پاس نیکی اور برائی کا اختیار ہو، وہ پھر اپنے اختیار سے ایمان قبول کرے یا اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کرے، نیکی اور برائی میں اپنے اختیار کو استعمال کرے، اس شخص کا حساب ہو سکتا ہے۔ لیکن آدم تا عیسیٰ اور پھر سب سے آخر میں آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل شانہ انسان و جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے ایمان ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے نیک عمل ضروری ہوتا ہے۔ وہ نہ ہی کفر اختیار کرتے ہیں، نہ ہی برائی اختیار کرتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کفر و شرک سے بھی پاک رکھتے ہیں، برائی سے بھی پاک رکھتے ہیں، معاصی سے بھی پاک رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے حساب اس شخص کا ہوتا ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان اختیار جس کو مل جائے کہ چاہے تو ایمان قبول کرے، چاہے تو کفر قبول کرے، چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے، لیکن انبیاء علیہم السلام کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے انبیاء علیہم السلام کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ آج کے درس کی 3 فوائد ہو گئے۔ تیسرا فائدہ سمجھنے والا تھا کہ انبیاء علیہم السلام سے حساب نہیں ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بعض ایسے افراد موجود ہوں گے جنہیں اللہ جل شانہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس موجود ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جنہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، یا اللہ اس تعداد کے اندر اور اضافہ فرما۔ اللہ جل شانہ نے ایک کے بدلے 70,000 کو مزید بڑھا دیا۔ گویا کہ تعداد کے اندر اضافہ کتنا ہوا؟ 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ضرب دی جائے، جو تعداد بنتی ہے اتنی تعداد اللہ جل شانہ نے مزید بڑھا دی کہ اتنی تعداد کے اندر لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے، جن کی تعداد 4,90,00,000,000 بنتی ہے کہ ان افراد کو اللہ جل شانہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح آخری اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ جل شانہ انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، جن لوگوں کے اعمال برے ہوں گے اللہ جل شانہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اسی طرح جن کے اعمال برے ہوں گے بعض اوقات انہیں پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کا تذکرہ بھی آیات کے اندر موجود ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ۔ اس سے پہلے تذکرہ کہ بعض ایسے افراد ہوں گے
جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب آسان حساب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا بھی سکھلائی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے۔ اس بندے کو، جس بندے کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ لیکن مد مقابل دوسرا بندہ موجود ہے جس کا تذکرہ ان الفاظ کے اندر قرآن کریم کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ بعض ایسے ہوں گے جنہیں ان کا نام اعمال ان کی پیٹھ کی جانب سے دیا جائے گا، یہ بھی جہنمی شخص ہوگا، یہ بھی فاسق و فاجر ہوگا، اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا پانچویں فائدے کے اندر کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ لوگ کامیاب شخص ہوں گے، اور اسی طرح بعض ایسے ہوں گے جنہیں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یہ لوگ ناکام ہوں گے، جہنمی ہوں گے، جہنم کے اندر جانے والے ہوں گے۔